بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، السلام علیکم۔ عربی گرامر کے سبق کے ساتھ محمد اقبال آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کے سبق میں ہم خبر کی اقسام پڑھیں گے۔ اس سے پہلے ہم نے جملہ اسمیہ پڑھا ہے۔ جملہ اسمیہ جس کا پہلا جز یا پہلا لفظ اسم ہو وہ جملہ اسمیہ ہوتا ہے۔ اس کے دو حصے ہوتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ خبر کوئی اطلاع دینے والا لفظ ہوتا ہے۔ آج کے سبق میں ہم خبر کی مزید وضاحت پڑھیں گے، یعنی اس کی اقسام کے بارے میں جانیں گے۔ آپ کے سامنے شجرہ کی طرح سے ایک شکل آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے آپ کو۔ اس میں خبر کی اقسام کو آسان طریقے سے پیش کیا گیا ہے۔ تو خبر کی بنیادی طور پر 3 قسمیں یہاں پر لکھی گئی ہیں، جن میں مفرد یعنی ون ورڈ، شبہ الجملہ یا دا فریز، اور تیسری قسم الجملہ۔ آسان لفظوں میں خبر کی بنیادی طور پر 3 قسمیں ہیں۔ مفرد جو کہ ایک ہی لفظ کی صورت میں ہوتا ہے، یعنی ایک ہی لفظ کی خبر۔ دوسری قسم ہے شبہ جملہ، اس کو دا فریز کہا جاتا ہے۔ اور تیسری قسم جملہ ہے، جس کو انگلش میں دا سینٹنس کہتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا ہم اس سے پچھلے سبق میں جملہ کی تعریف اور اس کی اقسام پڑھ چکے ہیں۔ اب جہاں تک پہلی قسم کا تعلق ہے تو اس کی مزید اقسام نہیں ہے، جبکہ خبر کی دوسری قسم شبہ جملہ کی مزید 2 اقسام ہیں، جار و مجرور کا مجموعہ اور ظرف۔ جار و مجرور کے مجموعے سے مراد حرف جر اور اسم مجرور ہے۔ حرف جر کے بارے میں تفصیلی طور پر آپ اگلے اسباق میں پڑھیں گے۔ یعنی شبہ جملہ کی 2 اقسام ہیں، جار و مجرور یعنی جار اور مجرور کا مجموعہ، اور دوسری قسم ظرف ہے۔ اور خبر کی تیسری بنیادی قسم جملہ کی بھی مزید 2 اقسام ہیں، الجملۃ الاسمیۃ الجملۃ الفعلیۃ، یعنی جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ کے بارے میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا پہلا جز اسم ہوتا ہے، فعل یا حرف نہیں ہوتا۔ اس کے برعکس جملہ فعلیہ کا پہلا جز یا پہلا لفظ فعل پر مشتمل ہوتا ہے۔ جملہ اسمیہ کی مثال ھذا بیت، یہ ایک گھر ہے۔ اس میں ھذا اسم اشارہ ہے جو کہ جملہ کے شروع میں آیا ہے، جبکہ جملہ فعلیہ کی مثال ضرب زید، زید نے مارا۔ اس میں پہلا لفظ ضرب ایک فعل ہے، جس کی وجہ سے اس جملے کو جملہ فعلیہ کا نام دیا گیا ہے۔ اوپر دیے چارٹ سے صاف ظاہر ہے کہ خبر 3 قسم کی ہوتی ہے۔ خبر کو آسانی سے سمجھنے کے لیے شبہ جملہ کی دونوں اقسام حرف جر جمع اسم مجرور اور ظرف، اور جملہ کی دونوں اقسام جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ کو الگ قسم کی خبر مانتے ہوئے ہم خبر کا مطالعہ کریں گے۔ اب اس کی مزید تفصیل ہم انشاءاللہ اگلے سبق میں جانیں گے۔
آج کے لیے اتنا ہی سبق ہے، اگلے سبق کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔